اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو میں پچھلا لیکچر دے چکا ہوں جی، ہاؤ ڈز ول آف گاڈ آپریٹ ان دی یونیورس، ٹھیک ہے جی۔ آرڈر اینڈ لا میں فرق کیا ہے، حکم اور قانون، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پچھلے لیکچر میں ہم پہنچے تھے اس پر، یہ آیت تھی وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، یعنی یہ جو ہے اس کی طرف جبر کی طرف جو ہے تو وہ اس کی طرف ڈٹرمنزم کی طرف یہ جو ہے عقائد جو ہیں، یہ قرآن ان کی بات کر رہا ہے کہ بھائی کہا گیا کہ ان بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو، مزاروں پر کیوں جاتے ہو، انسانوں کو کیوں خدا بنا رکھا ہے، یہ جتنی بھی طاغوتی طاقتیں ہیں ان کی عبودیت کیوں اختیار کی ہوئی ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے تو یہ جواب یہ دیتے ہیں وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اگر اللہ کی مشیت میں ہوتا وہ چاہتا تو ہم کیسے ان غلط چیزوں کی پرستش کرتے، یہ تو مشیت ہی دی ہے، یعنی اس نے چاہے تو ہم یہ کچھ کریں۔ یہ صبح سے شام تک ہم بھی یہ الفاظ کہتے ہیں، اور جو زیادہ دہراتا ہے ہم میں سے اس کو زیادہ خدا پرست اور مقرب سمجھا جاتا ہے، راضی برضا، ٹھیک ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں مَا لَهُم بِذَٰلِکَ مِنْ عِلْمٍ، کیا بات ہے قرآن کی، دیکھا میں اس قرآن عقیدے کی تو بات ہی نہیں کرتا، دیکھ لو کہ ان سے کہو کہ علم کی بارگاہ سے پوچھے تو ان کو وہاں سے بھی اس کی سند نہیں ملے گی۔ انہم الا یخرصون، یہ کیا سارائی ہیں، ٹھیک ہے، جیسی جسٹیفیکیٹری ریزن دے رہے ہیں، جواز ڈھونڈ رہے ہیں یہ اس کا، ٹھیک ہے، اپنی ذمہ داری سے فرار اختیار کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ منطقی دلائل کے برعکس صبح شام جو ہے دیکھیں ہماری جو عملی اور علمی زندگی ہے، ہاں قرآن بتا رہا ہے کہ بات کچھ اور ہے، اسی یہ منطقی دلائل جو ہے تراش رہے ہیں، ورنہ خود ان سے کہو کہ یہاں کہتے ہو کہ جب زندگی عملی میدان میں تم صبح سے شام تک جاتے ہو تو وہاں کہیں بھی یہ بات نہیں کہتے، جو شخص تم سے جو کچھ چھینتا ہے یا چھین کر لے جاتا ہے یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہاں صاحب اللہ نے اس کے لیے یہی لکھا ہوا تھا اس لیے وہ لے گیا، دیکھ رہے یہ ایک عملی زندگی، اگر وہ سامنے ہے تو ہاتھ پکڑتے ہو، تھانے لے جاتے ہو، رپورٹ کراتے ہو، عدالتوں میں چلے جاتے ہو، بیمار ہوتے ہیں تو علاج کی طرف جاتے ہیں، کوئی شخص دانی کرتا ہے تو قانون کے حوالے کرتے ہیں۔ دیکھا علم کی بارگاہ یہ کہہ رہی ہے، کہتا ہے کہ یہاں یہ کچھ کرتے ہو، کہتا ہے کہ بات ساری یہ ہے بلقالو نہ وجدنا آباءنا علی امتم و انا علی آثارہم مہتدون، 43/22۔ دیکھیں پہلے تقدیر کی بات کی، اب یہ تقلید کی بات کی کہ آباء و اجداد یہ کچھ کہتے اور کرتے چلے آ رہے، ٹھیک ہے۔ تو آباء و اجداد تو بہرحال ہم سے زیادہ قرآن سمجھتے تھے، یہ کہتے ہیں ہم ان کے نقش قدم پر ہدایت پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور آیت لے لیجیے، ٹھیک ہے، یہ مشرک یہ کہتے ہیں سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ، 6/148۔ جو پوچھو کہ بھائی شرک کی کیفیت ہے یہ اختیار کی ہوئی، تو جواب دیتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے اس کی مرضی سے ہم یہ کریں، اگر اللہ نہ چاہتے تو ہم یہ نہ کرتے، نہ ہم کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد۔ دیکھ رہے ہیں آپ ساری چیزیں جس طرح ابلیس نے ڈال دیا تھا اس کے اوپر، اغویتنی قصہ آدم، یہ غلط روش جو ہے ان کا یہ آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے، جس کی تائید علم کی بنیاد پر تو ہو نہیں سکتی۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کذالک کذب الذین من قبلہم، 6/148۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان سے پہلے بھی اقوام آئیں وہ حقیقت کو اس طرح سے جھٹلائے چلی آتی تھی، کذبا انہوں نے بھی حقیقت کو یوں جھٹلایا، گویا یہ کہنا تکذیب حقیقت ہے کہ اللہ نے نہیں ایسا کہا اس لیے ہم کرتے ہیں، وہ بھی ایسا کرتی چلی آئی تھی، ٹھیک ہے۔ سیدھی بات ہے اگر اللہ کی مرضی سے یہ چیزیں غلط ہوتی تو پھر اس کا نتیجہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو بھگتنا پڑتا۔ دیکھ رہے ہیں انداز قرآن کا، حتی ذاقو باسنا، اور ان کے اعمال کی تباہیوں کے جو نتائج تھے انہوں نے آ کر پکڑ لیا، کہتے رہے کہ ہمارا قانون یہ کہنے سے ٹل جائے گا، تم کہتے ہو کہ کیونکہ خدا کی مرضی ایسی ہے اس لیے ہم کہتے، تو وہ بھی کہے کہ ہاں صاحب ان سے کچھ نہ کو کہتے گئے تاکہ کہ ہماری گرفت اور ہمارے عذاب کا مزہ چکھنا پڑا۔ پھر پوچھا اگر خدا کی مشیت تھی تو تم یہ کرتے تھے، ہم ذمہ دار نہیں تھے،
کہ تمہیں اس کی طرف سے عذاب کیسے آ گیا؟ دیکھ رہے ہیں کہ دلیل کتنی عمدہ ہے، کاٹ کے رکھ دیا سارا ان کا فلسفہ، ٹھیک ہے جی، ڈٹرمنزم کا. یہ دلیل تمہیں تمہارے کیے کی بدلے کی بدلے میں ہے نا، جزا و سزا ملتی ہے. یہی اس چیز کی دلیل ہے کہ مشیت تمہیں ایسا کرنے کے لیے مجبور نہیں کر رہی تھی. دیکھیں، کل حل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، 6/148. کہو ان سے کہ یہ بات کے اسلاف سے ہوتا چلا آ رہا ہے، سوال نہیں ہے، علم کی روح سے کیا تم اس کے حق میں کوئی دلیل لا سکتے ہو؟ لاؤ. ان تبیون الی الظن و ان انتم الی تخرصون، سب زنی باتیں کر رہے ہو. ہاں، علم کبھی بھی اس کی تائید نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. اور جس کی تائید علم نہیں کرے گا، ایمان کیسے بھائی اس کی تائید کر دے گا؟ ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیں وہ قصہ ہے آدم و ابلیس، ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں جب آدم سے کہا، 2 لفظوں میں قرآن نے بتایا، آدم کو حکم دیا تو اس سے لغزش ہوئی، ٹھیک ہے. تو اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کیا کیا؟ کہہ دیا اس نے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، 7/23. ہمارے لاؤ مجھ سے غلطی ہوئی، لفظ کھائی، اعتراف کرتا ہوں، ذمہ داری قبول کرتا ہوں. جب ذمہ داری قبول کر لی، تمہیں احساس ہو گیا ہے، تم سے لغزش، اس لیے اب تمہارے لیے باز آفرین کا امکان ہے. یہ جواب تھا وہی کی طرف سے. ٹھیک ہے، جاؤ اور اس غلطی کی اصلاح کرو، جو نقصان ہوا اس کی تلافی کرو. یہ تھا بات. جب ابلیس سے کہا گیا کہ بھائی تمہیں حکم دیا گیا، تم نے کیوں وائلیٹ کیا اس کو؟ قال فبما اغویتنی لأقعدن لہم صراطک المستقیم، 7/16. میں نے کہا غلطی کی، تو نے مجھے غلط راستے پر ڈال دی، تو نے مجھے گمراہ کر دیا. دیکھا، تو کہا گیا تھا کہ باز آفرین کا کوئی امکان نہیں. کیوں؟ کہ ذمہ داری قبول نہیں کی. ٹھیک ہے، دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ ہر عمل کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ خدا کی مرضی ایسی تھی. یہ کہتے ہیں کہ تو نے یہ کچھ کرا دیا مجھ سے، میں نے نہیں کیا. ابلیس مردود حیران درگاہ ہو گیا. تو ایسے ذہن میں آتا ہے کہ اس نے یہ بات کہی، ٹھیک ہے جی، دوسرے کے اوپر ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں. انسانوں کی دنیا میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو گزار میں کرنا چاہتا ہوں جی. انسانوں کے دنوں میں جو ہے اللہ کو فاعل قرار دینے کا مفہوم کیا ہے جی، اس پہ ذرا بات. جب یہ آیت کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، ختم اللہ علی قلوبہم 2/7، کہ اس چیز کہ ہم براہ راست اللہ کو فاعل قرار دیتے ہیں کہ اللہ یہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ہے، ہم یہ کرتے ہیں، لیکن کرنے کی کچھ قوانین وضع کی ہیں. ہم اس کائنات میں جو کرتے ہیں اپنے ان قوانین کے تحت کرتے ہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، 33/62. اور اپنی روش کے اندر ہم کبھی تبدیلی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، خدا یہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ آگ میں جلا دینے کی خاصیت اللہ نے خود اپنی مشیت سے، خود اپنے ارادے سے پیدا کی. وہ قادر مطلق ہے، اس میں آگ میں جلانے کی اور پانی میں تسکین دینے کی خاصیتیں پیدا کر دی. یہ اس کا پلان ہے عالم امر. ٹھیک ہے، وہ پابند نہیں ہے، پورے اختیار رکھتا تھا، لیکن جب آگ میں خاصیت پیدا ہوگی وہ جلا دے گی. یہ ہے کلمات اللہ، یہ لاز ایز ڈیفائنڈ، متعین قوانین، لاز ایز ڈیفائنڈ. مثلا یہ کہ آگ حرارت پیدا کرتی ہے. اگلی چیز کیا ہے؟ جو شخص اس کے اندر انگلی ڈالے گا اس کی انگلی جل جائے گی، یہ ہمیشہ ایسا ہوگا. یہ سنت اللہ ہے، یہ لا ہے جس کو ہم قانون کہتے ہیں، جو ایکٹ کرتا ہے. جب بھی کوئی ایسا کرے گا تو اس کا وہ لا جو ہے آپریٹ ہونا شروع ہو جائے گا کہ آگ جلا دیتی ہے. یہ سنت اللہ ہے. کہا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. ٹھیک ہے، کلمات کے متعلق کہا ولا مبدل لکلمات اللہ، 6/34. وہ قوانین میں کبھی تبدیلی نہیں کرتا جی. ٹھیک ہے، یعنی لا ایز اپلائڈ ہیں وہ سنت اللہ ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. یہ چیز جو قرآن کر رہا ہے. اب قانون اور حکم میں پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کے قانون کا معنی یہ ہے کہ ہاؤ دی ول آف اللہ آپریٹس ان دی یونیورس اینڈ دی ہیومن، ان کی دنیا میں، انسانوں کی دنیا میں اللہ کی مشیت، اس کا ارادہ، پلان، ول اس کائنات میں جس طرح آپریٹ کرتی ہے، کیسے کار فرما ہے. ٹھیک ہے،
اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کہا گیا کہ اس میں کبھی بھی امیوٹیبل ہے، چینج نہیں ہوتا. جب کسی ایک روش میں تبدیلی نہ ہو تو اسے لا کہتے ہیں. سمجھ گیا آپ؟ اس لیے وہ ترجمہ اس کا اللہ کے قانون کے مطابق کرنا چاہیے اس کو. جب بھی کہیں ایسی بات ہو تو زیادہ تر قانون بھی ایک حکم ہوتا ہے. حکم اور قانون میں فرق کیا ہے؟ حکم گھڑی گھڑی بدلتا رہتا ہے. حکم جو بھی بدلے نہ ہے، جو نہ بدلے اور اسی طرح سے رہے، وہ اسے قانون کہتے ہیں. دیکھا بارش برسنے کے لیے قانون بنایا، سورج کی حرارت سے سمندر کا پانی یہ ایواپوریٹ ہو کر اوپر گیا، بادل بنے. وہ اس ہوا سے ہلکا تھا اس لیے اوپر چڑھے بادل، وہاں جانے کے بعد اوپر نیچے اکٹھے ہو گئے. یہ بھی ہوا نے ان کو ادھر سے ادھر دھکیلا. کسی ایسے مقام کو جاؤں وہ ٹھنڈ ہو، نہیں بادلوں سے بارش برسنے لگی. ٹھیک ہے، قانون کیا تھا؟ جب کوئی بخارات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو پانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اگلا قانون یہ ہے کہ پانی ہوا سے بھاری ہے، چونکہ وہ بھاری ہے اس لیے وہ نیچے آ جاتا ہے. اللہ کی منشا سے مراد اللہ کا قانون ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں قانون خدا بندی. ایک جگہ اللہ نے کہا ہے کہ بارش کو اللہ کی اذن سے ہوتی ہے، یعنی اذن سے مراد قاعدہ قانون جو کچھ بھی ہے. اس لیے کہا بارش اللہ کی متعین قوانین فطرت کی روح سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ کسی دوسری جگہ کہے کہ خدا بارش برساتا ہے تو بات تو وہی ہے. اس میں جو ہے دو الفاظ انڈرسٹوڈ مضمر ہیں. کیا ہیں؟ کہ اگر آپ ان دو الفاظ یعنی قانون خداوندی کو درمیان میں رکھ لیا کریں تو پھر سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. مثلا خدا بارش برساتا ہے کی جگہ کئی خدا اپنے قانون کے مطابق بارش برساتا ہے. خدا اپنے قانون کے مطابق جو ہے مریض شفا دیتا ہے. خدا اپنے قانون کے مطابق موت طاری کرتا ہے. سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کنفیوژن انہوں نے بنائے ہوئے. اصل میں قرآن کے اسلوب کو سمجھنے کے لیے بڑی گہرائیوں میں جانا پڑتا ہے انسان کو. دیکھیے اب کوئی الجھن باقی رہتی ہے اس بات میں. واضح طور پر وہ چیز کہتا کیوں ہے؟ کائنات کا یہ جو مٹیریلسٹک کانسیپٹ آف لائف ہے جی، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اس کائنات کے اندر جو ہے وہ قانون کے مطابق ہوتا ہے. وہ بھی کہتے ہیں لاز آف نیچر کو مانتے ہیں، قوانین فطرت کے مطابق. ان قوانین کا انہوں نے حاصل کیا. قرآن نے کہا وَعَلَمَ آدم الاسماء کلہا 2/31. ہم نے جو فطرت کے قوانین ہیں ان کے علم حاصل کرنے کی صلاحیت ساری کی ساری آدم کو دے دی ہے، مین کائنڈ کو. علم حاصل کرنے کے بعد جو میٹیریلسٹ ہے رک جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ سارا کچھ ان قوانین کے تابع ہو رہا ہے اور یہیں سے معاملہ ختم. اور ان کے پیچھے وہ اللہ والی جو بات ہے وہ سب غلط ہے، وہ نہیں مانتا. کائنات تخلیق ہوئی اور مادہ پرست پیچھے چلا جاتا ہے، پیچھے چلا جاتا ہے. اور ذہن انسانی تو انتہا تک جا ہی نہیں سکتا. کسی مقام پر اس کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. اس سے پوچھو تو کہے گا یہ کسی نہ کسی طرح سے وجود میں آ گئی. اس کہہ دینے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب انسانی دنیا میں آتا ہے تو یہاں سے طبی قوانین کے علاوہ کوئی اور قوانین ملتا نہیں ہے. لاز آف نیچر انسان کی یہ فزیکل یا طبی دنیا کے اوپر جو آپریٹ کرتے نظر آتے ہیں، اس کی جو انسانی دنیا ہے اس کے لیے کوئی قوانین نظر نہیں آتے. جب نظر نہیں آتے تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس میدان میں انسان آزاد ہے، اس قسم کے قوانین جی چاہے وہ بنا لے. پھر نتیجہ دیکھ رہے ہیں آپ ساری دنیا کے اندر فساد پھیلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے نا قانون کے ساتھ قوت نافذہ کا ہونا کتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، پہلی چیز جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنے قوانین کے مطابق کرتا ہے. کہیں اس نے کہہ دیا بارش اس کے قانون کے مطابق برستی ہے، کہیں کہا بارش اللہ برساتا ہے. یہ اس لیے کہ وہ انسان کے دل میں بات ہر وقت راسخ کرتا چلا جائے کہ قانون بجائے خیش کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو خود ہی کرتا ہے. کوئی قوت ہوتی ہے جو ان قوانین کو اس طرح سے نافذ کرتی ہے. وہ ایسا ہی کرتے چلے جائیں، قانون تک کھڑے ہو کر بس وہاں نہ رک جائیں. یہ بھی مانو، یہ بھی سوچو کہ قانون کے پیچھے قوت ہے. اس لیے اللہ بعض اوقات خود اس مختلف قسم کی پیراؤں میں قرآن نے بات کی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، کائنات کو کریٹ کیا، اس کو سسٹین کرتا ہے. اس کے لیے دیکھیے کتنی بڑی قوت کی ضرورت ہے. اس کائنات کو سسٹین کیا جائے، ہر آن اس کے جو نئے نئے تقاضے ہیں اس کے مطابق ضروریات دی جائے، ان میں اضافے کیے جائیں، ان میں ایوولوشن کا پروسیس جاری. اس کے پیچھے قوت کی ضرورت ہے. جب اللہ اپنی طرف نسبت کرتا ہے تو اس لیے کہ نظریہ ذہن میں قائم نہ کر لو کہ بس یہ قانون کس طرح سے آ گیا ایکسیڈنٹلی، اس کے بعد اب سوال ہی نہیں کہ کوئی پیچھے ہو.
وہ مومن کے دل میں بات پیدا کرتا ہے کہ یہ چیزیں قانون کے مطابق ہوتی ہیں، یہ قوانین اللہ کے مرتب کردہ ہیں، اللہ ہی ان کو سسٹین کر رہا ہے. سمجھ گئے آپ جی بات یہ ہے. اس لیے جب وہ انسانوں کی دنیا کی طرف آتا ہے تو وہ سوچنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے کہ جب کائنات کی ہر شے کے لیے اللہ کے مرتب کردہ قوانین ہیں، کسی شے نے اپنے لیے خود تو قانون مرتب نہیں کیے. انسانوں کے لیے بھی کوئی قوانین ہے جو انہوں نے خود مرتب نہیں کی. سمجھ گئے؟ خارجی کائنات کی طرح انسانی دنیا کے لیے بھی کوئی انسان خود آئین وضع نہیں کیے. انسان مومن یہ مانتا ہے کہ یہ قوانین ان کے مرتب کردہ نہیں. وہ یہ بھی مانتا ہے کہ انسانی زندگی کے لیے بھی قوانین قرآن میں دیے وہ ہیں. یہ بات تو فطرت کے قاعدے کے خلاف چلی جائے گی اگر انسان کی زندگی کے لیے بھی قوانین وہ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے جی. خود قانون فطرت جو ہے سجیسٹ کرے گا، یہ مانے گا کہ کوئی شے اپنی زندگی کے لیے آپ قانون وضع نہیں کر سکتے، اور جو قوانین ان کے لیے وضع کیے گئے ہیں ان کے تابع جب وہ زندگی بسر کرتی ہے تو نہایت پیسفل ہوتی ہے، کوئی نقصان اور حرج واقعہ نہیں ہوتا جی. وہ ڈیولپمنٹ ہوتی چلی جاتی، دوسری چیزیں بھی نہایت اطمینان سے رہتی. خرابیاں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب ان قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیے، انسانوں کی زندگی میں بھی اگر بات مان لی جائے کہ قوانین اس کے لیے کوئی نہیں ہے اور یہ خود وضع کرتا ہے تو اسے ساری یہ فطرت کے خلاف ایک مسلمہ مانے گا. پھر جب خود وضع کرتا ہے تو خود ہی جب جی چاہے توڑ دے، جہاں جی چاہے اپلائی کرے، جہاں جی چاہے توڑ دے. ٹھیک. یہ چیز کہ جہاں جی چاہے فرق خوری سے دوسرے کا مال ہتھیا لے، کھا لے. ٹھیک ہے. عیش اڑائے. یہ ساری چیزیں اس کے اپنے وضع کردہ قانون کے مطابق ہوں گی. ایک قانون ایسا بھی ہے جو اس نے خود وضع نہیں کیا، یعنی چوری کا مال نہیں کھایا. سنکھیا اگر کھا لے تو اس کے بعد جو مرد جو اس پہ بیتے گی وہ اس کو بدل نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ قانون اس کا اپنا وضع کردہ نہیں تھا. اور جس نے یہ قانون وضع کیا وہ قوت رکھتا ہے کہ ہر وقت ہر شخص ہر جگہ کے لیے جو ہے سنکھیا وہی اثر کرے گا. اور جب انسان اپنے لیے اپنی قوم کے لیے قانون وضع کرتا ہے تو پھر اس کو اختیار ہوتا ہے کہ یہاں کوئی قانون برتے وہاں کوئی اور قانون برتے. اس وقت کوئی قانون ہو کل کو کوئی دوسرا قانون ہو، میرے لیے کوئی ہو دوسرے کے لیے دوسرا، کوئی اپنی پارٹی کے لیے ہو دوسرا دوسروں کے لیے. ٹھیک ہے. جب جی چاہے اس کو بدل. مومن کا شیوہ زندگی کیا ہے؟ مومن کا تو اس چیز پہ ایمان ہوتا ہے کہ کوئی شے کوئی قانون خود وضع نہیں کر سکتی، بلکہ قانون تو وضع کردہ ملتے ہیں. تو اسے یہ ماننا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے بھی وہ خود قانون نہیں وضع کرتا. یہ قانون اسے وہیں سے ملنے چاہیے جہاں سے اس کی طبی زندگی کے لیے قانون بنے ہوئے ہیں، اور وہ قانون امیوٹیبل ہونے چاہیے اور انٹرنیشنلی ہر زمانے میں ہر انسان کے اوپر یکساں لاگو ہونے چاہیے. ان کے نتائج ہر جگہ یکساں نکلنے چاہیے. یہ ہے وہ مسلمہ جس پہ انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ قوانین فطرت اللہ کے وضع کردہ ہیں، اور اس کے لیے اللہ یہ کرتا ہے کہ جہاں بات کرتا ہے کہ آگ یوں کرتی، بارش یوں برستی ہے تو اس کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے تاکہ یہ مانو کہ خدا اپنے قوانین کے مطابق یہاں یوں کرتا ہے، تاکہ تم اپنی زندگی کے اندر بھی یہ چیز سمجھ لو کہ یہاں بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ اللہ کا وہ قانون ہاں ہمارے اوپر نافذ ہو اور اس کے مطابق یہ چیزیں ہوں. مگر یہ نہ سوچے کہ انسان اگر اپنے لیے خود قوانین وضع کر کے ان کے مطابق جیسا جی چاہے زندگی بسر کر لے تو جو خدا کے قوانین ہیں جو اس سے لاگو ہونے کے لائق ہونے چاہیے وہ سارے پھر سسپینڈ ہو جائیں گے. دو خدائیاں تو نہیں چل سکتی. اس کا تو اختیار ہے کہ سنکھیا کھا لے نہ کھائے. بکری کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ چاہے تو گھاس کھا لے اور چاہے تو گوشت کھائے، اس لیے وہاں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی. انسانی زندگی میں خرابی اسی وجہ سے یہ قرآن بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. انسان کی زندگی میں یہ صورت ہے، قانون ہے، اٹل ہے، یہ اختیار دیا گیا ہے، خلاف ورزی کری ہے اور اس کے مطابق چلے. ٹھیک ہے. یہ ہے انسانی. دیکھ جب اس نے کہا ہے انہ لا یفلح الظالمون، یا ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی، یہ قانون ایسا ہے کہ جیسے یہ کہنا ہے کہ سنکھیا کھانے والا بچ نہیں سکتا، وہ بھی اٹل قانون ہے نا. یہ بھی قانون اٹل ہے، انسان کو اختیار ہے سنکھیا کھائے نہ کھائے، اس کے نتیجے سے بچ نہیں سکے گا. انسان کو اس کا بھی اختیار ہے ظلم کرے یا انصاف، لیکن جو نتیجہ ہوگا ظلم کرنے کے سے بچ نہیں سکے گا. ٹھیک ہے. ٹائم لگتا ہے اس پہ آنے میں. سنکھیا کھانے کے بعد
اس کے ہلاکت آفرین نتیجے سے جس طرح نہیں بچ سکتا۔ وہ علم اور حکمت جس کے لیے قرآن نے تمام امور کو جو قوانین خداوندی کے تابع ہوتے ہیں اس انداز میں کہا ہے کہ خدا ایسا کرتا ہے، خدا ایسا کرتا ہے۔ یاد رکھیں گے مشیت کے معنی یہ نہیں کہ ہر وقت جیسے جی چاہے کرتا رہتا ہے۔ یاد رکھیے مشیت کے معنی ان قوانین کو اس نے اپنے پلان کے تابع عالم امر میں بنایا ہے اور وہ ہر کام قانون کے تابع کرتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، دیکھ رہے، لہٰذا جہاں سے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم جی وعلی ابصارہم غشاوہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ خدا کا قانون کر رہی ہے کہ اپنے قانون کے مطابق ان کے سوچنے سمجھنے فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب سارے قرآن میں دیا ہوا ہے۔ قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف نہ کی۔ جسے چاہتا ہے مملکت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ یہ ہم ترجمہ کرتے ہیں گمراہ کرنے والا۔ قرآن میں کوئی بات ایسی نہیں جس میں ایک مقام پر یہ کہا گیا ہو کہ خدا یوں کرتا ہے، اس کے بعد دوسرے مقام میں یہ نہ بتایا ہوا ہو کہ یہ خدا کا قانون ہے جس کی روح سے ایسا ہوتا ہے۔ کہیں اگر دیکھ رہے ہیں آپ تمام مقامات جہاں دیکھ لیا آپ نے ختم اللہ علی قلوبہم کے الفاظ کی روح سے نظر آتا ہے کہ اللہ مہرے لگاتا ہے۔ کم از کم 6 آیات تو ابھی میں نے پیش کر دیا آپ کے سامنے، مہرے کیسے لگتی ہیں یہ بھی بتا دیا۔ یہ نہیں کہ اللہ جس طرح سے جی چاہے اپنی مرضی سے لگا دیتا ہے، اسے بتا دیے کہ یوں ہمارے ان قوانین کی خلاف ورزی کرنے سے لگ جاتی، ٹھیک ہے جی۔ اور جب انسان خود اپنے قلب کے اوپر، اپنے دل پہ، اپنے دماغ پہ مہرے لگا لے تو پھر اس انسان کے لیے یکساں ہے کہ کوئی دوسرا انسان اس کی غلطی پہ سمجھائے یا نہ سمجھائے، اس کے جو خطرناک نتائج سے آگاہ کرے یا نہ کرے، وہ خود ہی نہیں سمجھنا چاہتا کہ اس نے ایسا کر لیا۔ یاد رکھیں ہمارے ہاں یہ جتنے بھی قرآن کے غلط تراجم نے یہ ملت اسلامیہ کو دنیا کی صفحے اول میں آنے ہی نہیں دیے، ٹھیک ہے جی۔ ساری قوم کو جو ہے اس میں متر 1000 برس سے بنا کر رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ اگلی آیت ہم لیں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ دیکھیے کہ اس کا کیا تماشا انہوں نے بنا دیا جی۔ یعنی ان کی دیکھیں جی، اب یہ دیکھیں ان کا ترجمہ پڑھے نا، یہ چیز یہ جو قرآن بتا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ لیکچر میں بتا چکا ہوں یار کہ جب ان کے پاس یہ حقائق پیش کیے جائے تو میں ضد تعصب حسد کینہ یا اندھی تقلید آتا کہ تقدیر کے عقیدے کے تحت، تقلید کے عقیدے کے تحت بھی اس پہ غور و فکر نہ کرے بلکہ اسے یوں ہی رد کر دیں، تو ان کے لیے کہا ہے کہ ان کی اس روش کا نتیجہ ہے کہ آہستہ آہستہ ان کے سمجھنے سوچنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ مفلوج ہو جاتی ہیں۔ جب یہ صلاحیتیں مفلوج ہوتا ہیں تو کہتے ہیں چلو اچھا ہوا غور و فکر کی محنت سے بچ گئے، کیونکہ غور و فکر تو بڑا مشکل کام ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے، جن میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ انکار کے معنی یہ ہے کہ ان کے خلاف جو ہے روش اختیار کرتے ہیں، تو ان کے لیے کہا گیا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ نہیں ہے کہ سوچتے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو نہ صحیح، بلکہ ان کی اس روش کا نتیجہ عذاب کا یہ لفظ جو ہے نا قرآن میں شروع سے آخر تک دیکھیے، ٹھیک ہے۔ ہم نے تو وہ تصور کے مرنے کے بعد قبر میں جو عذاب رکھا ہے جی حساب کتاب کا، ٹھیک ہے جی، غلط قسم کا۔ اصل میں عربی زبان کی بنیادی خصوصیات اور عذاب جہنم کا جو قرآن مفہوم ہے نا جی، خود عربی زبان کا یہ اعجاز ہے، اور اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کتاب کی جو مصنف کی آخری کتاب ہے، مصنف خود اللہ کی ذات ہے۔ جس زبان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ زبان باقی اس قابل تھی عربی مبین کے مقام پہ جب یہ پہنچی کہ قرآن جیسے حقائق کی متحمل ہو سکتی۔ دیکھیں گے ایک لفظ عذاب کے اندر ساری معنویت کس طرح کنسنٹریٹ ہو کر سمٹ کر آ گئی۔ دیکھیں قرآن کی روح سے زندگی کا جو تصور ہے وہ پروگریسو ہے، حرکت ہے، اس میں حرارت ہے، ترقی، آگے بڑھنا، بڑھتے چلے جانا۔ کسی مقام پر رک گئے زندگی کے منافی ہے۔ یہ جو کہیں سلسلہ ارتقاء میں
شدید احساس کے ساتھ جو رک جانا ہے، آگے نہ بڑھ سکنا ہے، یہ عذاب ہے۔ اس میں شدید احساس ہوتا ہے۔ اس مقابلے میں دوسرے افراد اقوام جو زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھتے چلے گئے، ٹھیک ہے، وہ جو رک جانے والا ہے، وہ امتحان میں فیل ہو جانے والا، اور امتحان بھی ایسا کہ جس میں آخری چانس، اس کے بعد سپلیمنٹری نہیں ہے، دوبارہ چانس بھی نہ ملے، تو اس رکنے کا جو شدید احساس ہے وہ ہے عذاب، کہ پھر زندگی کی جو شیرینیاں ہیں آگے بڑھنے سے متمتع ہونے کی صلاحیت ہی نہ رہے۔ اس میں روکنے کا پہلو نمایاں ہے اس عذاب میں، دیکھ رہے جی، یہ جو اس طرح کا رک جانا ہے، یہ ہے عذاب۔ یہ جہنم کے لیے جب جہیم کا لفظ ہے، جہیم یعنی کسی کو کسی مقام پر روک دینا، ہمیں تو اس کا احساس ہو نہیں سکتا، اس لیے ہم جو ہے رکنے کے ایسے عادی ہو گئے ہیں۔ ہمارے ہاں تو جہنمی زندگی ہر خود میں، ہر جگہ نماز میں یہ کہتے ہیں کل بدعت دلالت و کل دلالت فی النار، و کل دلالت فی النار، ہر نئی چیز گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں، کوئی نئی چیز آئی تو جہنم میں چلے گی۔ اس کو ہم کو کیا معلوم کہ جو رکنا ہے وہ کیسے عذاب ہوتا ہے، کسی ایک مقام پر رک جانا۔ پھر اس رکنے کی صورت کیا ہے کہ کوئی خارجی ممانے ہوں، کوئی آپ کے راستے میں کھڑا ہو جائے، آپ مجبور ہو گئے کہ یوں روک دی گئے، یہ عذاب نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اندر بڑھ جانے کی تڑپ ہے، آرزو ہے، خواہش ہے، آپ چاہتے ہیں کہ بن ٹوٹے تو میں جس لگا کر چلا جاؤں، مگر اس میں کوئی خارجی جو ہے تو رکاوٹیں کھڑی ہو گئی، یہ عذاب وہ بات نہیں ہے۔ اندر اس قسم کی تبدیلی پیدا ہو جائے کہ آپ اندر کی ایک تبدیلی سے کسی چیز پر رک جائیں، سن رہے ہیں آپ، اندر اس قسم کی تبدیلی پیدا ہو جائے کہ آپ اندر کی ایک الٹریشن سے، تبدیلی سے کسی چیز پر رک جائیں۔ اس رکنے میں خارجی ممانے نہ ہوں، خارجی رکاوٹیں نہ ہوں، تو یہ ہے جسے عذاب کہا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ عرب استعمال کیسے، اس کے بنیادی معنی ذرا دیکھیے جی، واجد آ جائے گی۔ عربی کی سرزمین میں دیکھیے، شدت کی گرمی، صحرا میں پانی کی کمیابی، جانوروں کو پیاس لگتی تھی، اور ایک عرصے تک پیاس کی وجہ سے ان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی تھی کہ ان کے سامنے چارہ رکھا ہوا تھا وہ چارہ نہیں کھا سکتے تھے، یہ ہوتی تھی شدت پیاس کا اثر۔ آپ کی بھی اگر یہاں یہ حالت تو دیکھیں، کھانے کی طرف طبیعت ہی نہیں جاتی، انسان رک جاتا ہے۔ یہ جو کیفیت تھی کہ شدت پیاس سے اس سے اندر ایک قسم کی کیفیت پیدا ہو، وہ جانور زندگی کے سامان کے تمتع حاصل کرنے سے رک جائیں، اس کو عذاب کہتے تھے۔ یعنی سامان زیست فائدہ حاصل ہونے سے رک جانا، اور یہ نتیجہ یہ کیا ہو کہ انسان کے اپنے ان اعمال کا جو اس کے اندر اس قسم کی کیفیات پیدا کر دے۔ اصل چیز رک جانا ہے، اور روک ہی عذاب ہے، یہ چیز ہے۔ عذاب کی مختلف شکلیں جو قرآن نے بتائیں، میں یہ گوش گزار کروں گا، ٹھیک ہے، بڑی تفصیل سے قرآن میں آیا، لیکن میں ایک دو تین مثالیں دوں گا جی آپ کو، ٹھیک ہے۔ ذلت و خواری جو ہے پہلا ایک عذاب ہے، ٹھیک ہے، ہم نے تو اس کو قیامت کے اوپر اٹھا رکھا ہے، یہاں کی زندگی میں یہ بات نہیں ہے، وہ وہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ قرآن نے اس لیے 2/85 میں کہا ہے نا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء منکم الا خزي فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ دیکھ رہے ہیں جی، قرآن کہہ رہا ہے نا یار کہ نظام زندگی تو ناقابل عبادت ہے یار، اس کا پروگرام ایک انڈیویزیبل ہول ہوتا ہے، فارمولہ ہے یہ، اس کے مختلف اجزاء ہیں، اس میں سے آپ الگ الگ کر دیں گے، 5 ایک طرف 3 دوسری طرف، 50% پاس ماس تو آ ہی کہیں گے، فارمولے کے اجزاء میں سے تو کسی ایک چھوٹے سے جز کے بدلنے سے کوئی دوسرا جز کے سے اندر رکھ لیں، ساری محنت اکارت چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ فارمولہ جو قرآن کی شکل میں ملا ہے زندگی کے لیے، اس کو اسی طرح استعمال کرو گے تو فائدہ ہوگا، لیکن کیفیت یہ ہے کہ اس کا جو آدھا حصہ ہے، یعنی جو چیز منفعت بخش نظر آئی اس کے اوپر کار بند ہو گئی، اور جیسے اپنے مفاد پہ زد پڑے تھے، کہہ دی کہ سب سارے قرآن پہ کس نے عمل کیا، ٹھیک ہے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا اور یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، ٹھیک ہے۔ اب دوسری قسم کا عذاب دیکھیے،
ایک یہ 16/112 آیت ہے جی. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانتن آمنتن مطمئنتن یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان. دیکھ ایک بس علاقہ بتائے، قوم بتائے، کیفیت کیا تھی، رزق کی فراوانی تھی. تو جرم کیا ہوا ان کا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو، ان آسائشوں کو، رزق، اس سامان کو چھپا دیا، عام نہیں ہونے دیا، چھپا چھپا کر رکھ لیا اپنی قوم.